والے یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو بریلی شریف میں وصال فرماتے ہیں۔ آج 102 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ سفر کا جب مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں۔ ہمارے برادر محترم جناب محمد شکیل صاحب قادری برکاتی رضوی جو چدرا مئو کے رہنے والے ہیں، ایک بہت مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ پیر پیرا میر مینا شاہ جیلاں شاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توشہ شریف کی نظر مان دیجیے۔ انہوں نے وہیں منت مان لی اور الحمدللہ ان کو ایسی شفا ملی جیسے لگتا ہے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مہینے میں حضور غوث پاک کے توشہ شریف کی نیاد اور اسے اعلیٰ حضرت کی یہ تقریب بھائی محمد شکیل صاحب کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ۔ چیل پلے چوٹی کے بابلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر ہے کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کے جزیرت العرب تک کی ساری زمین کو جل تھل کر دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تقریباً 40,000 صفحات پر فتاوی جمع کروائے اور فتاوی رضویہ کے نام سے تقریباً 30 جلدوں میں اعلیٰ حضرت کا یہ علمی سرمایہ آج پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا حساب لگایا جاتا ہے تو ہر 4.5 گھنٹے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قوم کو ایک نئی کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روزانہ کا حساب جوڑا گیا تو تقریباً 55 صفحہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ تحریر فرمایا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم و فضل اور کمال کا عالم یہ تھا کہ فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک شخص نے پوچھا مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی پانی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنی قسمیں ہیں جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے پانی پر قلم چلایا تو خدا کی قسم پانی کو پانی کر دیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسی دانشگاہ نہیں جہاں پانی کی 100-150 سے زیادہ قسمیں لوگ بیان کر سکیں، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب پانی کے مسئلے پر قلم چلایا تو 158 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایک جگہ پر 300 سے زیادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اس لیے کہنے دیجئے ملک سخن کے شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے۔ اور پانی کی جو قسمیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں، آئیے میں پانی کی صرف 3 قسمیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک پانی وہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا، ایک پانی وہ ہے جسے آب کوثر کہا جاتا، اور ایک پانی وہ ہے جو ہمارے سرکار کی انگلیوں کی گھائیوں سے ایک جنگ کے موقع پر نکلا تھا۔ یہ پانی کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اب علماء کے اس میں اختلاف ہے، آب زمزم افضل ہے، آب کوثر افضل ہے، یا سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلنے والا پانی جسے آپ تقریب فہم کے لیے آب رحمت کہہ دیجئے، وہ پانی افضل ہے۔ تو اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ آب زمزم اور آب کوثر سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا۔ مگر وہ پانی سارے پانیوں میں افضل کیوں ہے؟ اب اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں آب زمزم ایک نبی کے ایڑیوں سے زمین سے نکلا ہے،
آپ ذرا سوچیے، آج وہابی دیوبندی تبرک کی مخالفت کرتا ہے. ہم بزرگوں کے تبرک کو نہیں مانتے ہیں، مگر جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ بھی آب زمزم شیشی میں بھر کے لاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے. کہ آخر آب زمزم کیا ہے؟ ایک نبی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑ سے نکلنے والا، زمین سے نکلنے والا پانی ہی تو ہے. تو جب زمین سے نکلنے والے ایک نبی کے ایڑیوں سے نسبت رکھنے والے پانی کو بطور تبرک استعمال کیا جا سکتا ہے، تو بزرگوں کے دوسرے تبرکات کو استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو آب زمزم کا منبع زمین ہے، اور آب کوثر جنت سے نکلا جو ہر جنتی کو ملے گا. وہ آب کوثر کا منبع جنت ہے، مگر سرکار کی انگلی کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ ہمارے آقا کی انگلی کی گھائیوں سے نکلا. آب زمزم کا منبع زمین ہے، آب کوثر کا منبع جنت ہے، اور آب رحمت کا منبع وجود مصطفیٰ ہے. اور میرے سرکار کا وجود زمین سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل. اس لیے سرکار کے مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ سارے پانیوں سے افضل ہے. 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی، تب بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. آج بڑے سے بڑے کسی اہل علم سے یا ماہر ارضیات سے آپ پوچھئے کہ ذرا مٹی کی قسمیں بیان کر دیجئے، تو 10 20 40 50 قسموں سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے. مگر 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی، تب انہوں نے متعین کیا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. اور جب حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا. آپ یہ بھی سمجھیں 74 کو 104 نہیں بنایا، بلکہ 74 میں 104 کا اضافہ کر کے مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے اس کی تعداد اعلیٰ حضرت نے 178 بیان کر دی. 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے جتنا کام کیا تھا اعلیٰ حضرت نے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، نوٹ نیا نیا کاغذ پہ چھپا تھا، ساری دنیا کے علماء حرم میں اکٹھا تھے. پوچھا جا رہا تھا یہ کاغذ کا ٹکڑا اتنی قیمت کیسے رکھے گا؟ اہل علم نے کہا، مفتیان کرام نے کہا کہ علم علماء کے گردنوں کی امانت ہے، وہی اس کو حل کریں گے. کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا. اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت نے خالص عربی زبان میں کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے ایک عربی رسالہ لکھا اور قرآن اور حدیث کے دلائل کے انبار لگا کے ثابت کر دیا کہ اس نوٹ کی بیع اور اس سے خرید و فروخت جائز ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے تو انڈیا پاکستان کے وہابی بھی پہنچ گئے. شریف مکہ اس وقت سعودی نزدی حکومت نہیں تھی. ان سے کہا یہ انڈیا سے مولانا احمد رضا کہاں ہے؟ یہ نبی کا علم خدا کے علم سے زیادہ مانتے ہیں. شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، میرے اوپر بہتان ہے. کہا آپ میرے آقا کے علم پہ کوئی کتاب لکھیں. تو اعلیٰ حضرت سخت بخار کی حالت میں تھے. 8.5 گھنٹے میں تقریباً 600 صفحے کی عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اب آپ ذرا سوچیں، تقریباً 600 صفحے کی کتاب خالص عربی زبان میں. اور لکھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پوچھا تھا ہم ہندی ہیں، بتائیے اردو میں لکھیں یا فارسی میں لکھیں یا عربی میں لکھیں؟ تو عرب کے لوگوں نے کہا ہم نہ ہندی جانیں نہ فارسی جانیں، عربی زبان میں لکھیے. تو خالص عربی زبان میں لکھا. ابھی جب چھپوانے کے لیے الدولت المکیہ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے کمپیوٹنگ کرایا گیا تو جس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے 8.5 گھنٹے میں لکھ دیا تھا، اثر نو تصنیف کر دیا تھا، اس کو کمپیوٹر نے نقل کرنے میں 16 گھنٹے لگا دیے. آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کے علم کا، فضل کا، کمال کا کیا عالم تھا. اور جب شریف مکہ نے اعلان کر دیا مکہ شریف، مدینہ طیبہ، شام، مصر اور پوری دنیا کے علماء، مشائخ، سادات اکٹھا ہو جائے. سب اکٹھا ہو گئے. شیخ صالح کمال سے کہا امام احمد رضا کی کتاب پڑھو. انہوں نے جب کتاب پڑھنا شروع کیا تو شریف مکہ خوش ہو گئے. انہوں نے دانوں پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں.
आला हजरत की अजमतों का परचम पूरे आलम में लहराने लगा। मान आरब ने तुझको यह गाना गाया जब हमने तेरा तराना, और माने तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। अरब के उलमा, मशाइख, सादात आला हजरत की पेशानी चूम रहे थे, आस्तीनें चूम रहे थे, हाथ चूम रहे थे, पैर चूम रहे थे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अरब के सैयदजादे आलिम, जिनके हजार शागिर्द थे, पूरी दुनिया में जिनके पढ़ाए हुए फैले हुए थे, जब उन्होंने आला हजरत के इल्म फضل का शोहरा सुना और आला हजरत की किताब पढ़ी तो इस कदर मुतासिर हुए कि वो आला हजरत से मिलने के लिए निकल पड़े। आला हजरत उनसे मिलने के लिए चले, और जब आमना सामना हुआ तो आला हजरत ने उनके हाथ चूमना चाहा। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर आला हजरत के पैरों को लगा दिया। आला हजरत ने कहा, आप सैयदजादे हैं? फरमाया, हाँ हाँ मैं सैयदजादा तो हूँ, मगर इस वक्त आप मेरे सरदार हैं, आप मेरे लिए सैयद हैं, इसलिए कि आपने मेरे आका के इल्म का चिराग रोशन फरमाया। अरब शरीफ के उलमा, मशाइख, सादात आला हजरत से हदीस सुनाकर सनद हदीस की इजाजतें ले रहे थे। कोई आला हजरत को उस्ताद बना रहा था, कोई आला हजरत से मुरीद हो रहा था, कोई आला हजरत से खिलाफत तलब कर रहा था। पूरे आलम में आला हजरत के इल्म फضل का चर्चा हो गया। आप हुसामुल हरमैन उठा के देखें तो आलम में आला हजरत की कैसी पजीराई हुई, कितना आला हजरत का लोगों ने चर्चा किया और किस कदर आला हजरत की तारीफों के गुण गाए हैं। कोई आलिम ऐसा आपको न मिलेगा जितना आला हजरत की अजमतों का परचम अरब शरीफ में अरब के उलमा ने लहराया। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 से ज़ायद किताबें तसनीफ फरमाई। फतावे रज़विया शरीफ, एक शख्स की 2 बीवियाँ थी, एक का नाम बशीरन था, एक का नाम छम्मी था। उनने एकदम से 5 तलाक़ें दे दी, नाम किसी का नहीं लिया। अब उलमा से पूछा गया कि जब नाम किसी का नहीं लिया, उसकी 2 बीवियाँ 5 तलाक़ें दी हैं, तो किस पे 3 पड़ेगी, किस पे 2 पड़ेगी, किस पे 1 पड़ेगी, किस पे 4 पड़ेगी। अब आला हजरत ने कलम उठाया तो कई सफ़े में उसका जवाब लिखा, अगर ऐसा है तो बशीरन पे इतनी, अगर ऐसा है तो छम्मी पे इतनी। इस तरीके से आला हजरत ने मसाइल को एकदम से बिल्कुल मुनक्का करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। उलमा से बहस चल रही थी, कुरान पाक अफजल है कि रसूल पाक अफजल है। अल्लामा शामी ने फतावे शामी लिखा तो फरमाया मसला पेचीदा है, तवक्कुफ करना बेहतर है। मगर जब आला हजरत ने फतावे शामी का अरबी में हाशिया लिखा तो फरमाया फ़कीर के नज़दीक मसला बिल्कुल वाज़ेह है, तवक्कुफ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुरान पाक से मुराद ख़ास मुसाफ़ है जो कलाम इलाही है तो ये मेरे सरकार की कलाम इलाही है, तो ये अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत तमाम मखलूक़ात से अफजल है। अगर कलाम पाक से मुराद ये तिलावत की आवाज़ है जिसे हम सुनते हैं, ये कागज़ के छपे हुए नुकूश हैं, हुरूफ हैं, ये 2 दस्तियों के बीच में कागज़ है, तो इस कागज़ से भी मेरे आका अफजल, इन हुरूफ से भी अफजल, इस स्याही से भी अफजल, इन नकूश से भी अफजल, इस आवाज़ से भी अफजल, इसलिए कि ये सब मखलूक हैं और आका ऐसे मखलूक हैं कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खिदमत कुरान पाक की बोला जवाब की, राजी रजा से साहिब कुरान है आज भी। आला हजरत इमाम अहमद रजा के इल्म फضل का एतराफ़ करते हुए हुकूमत हिंदुस्तान ने आला हजरत के लिए का डाक टिकट जारी किया, आला हजरत के नाम पर ट्रेनें चलाई। आज भी आला हजरत एक्सप्रेस हिंदुस्तान के रेल की पटरियों पर दौड़ रही है। अल्लाह तबारक तआला हमें आला हजरत के सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर, उनके बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम करो। काबा के बदलो दुआ तुमसे करो दुरूद, तैबा के शमशो दुआ तुमसे करो दुरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरूद, बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काबा के बदलो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद,
کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے جی کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مال الجود والكرم وعلى آل بارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کش ہے مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے مساجد رقم علم حق باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قادم الرضا کے واسطے. بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجنید باصفا کے واسطے. بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک آرہ قبض واحد بیریا کے واسطے. بل پر ایک صدقہ گر غم کو فرا دے حسن و سعاد بل حسن اور بو سعید سعددہ کے واسطے. قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. حسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رضا تاج الاسفیہ کے واسطے. نصب صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیاتی دی مہیہ جافدہ کے واسطے. تور عرفان و علو حمد حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. بیر ابراہیم ہم پر نار ہم گلدار کر بیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. خانے دل کو دیا دے روح اماں کو جمال شہر دیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے. اے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حضیر کی اس انتماع کے واسطے. وہ بہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے. کرتا احمد رضا احمد مسلم ہے میرے آقا سیدی احمد رضا کے واسطے. سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم پر آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. مذہب اہل سنن پر استقامت کا آتا شہر ضیاء الدین احمد باخدا کے واسطے. عزت دارین سے دارین میں کا سرفراز عارف باللہ شہر شیر رضا کے واسطے. یا صدقہ نعایا کا دے چعین دل محمد افعل فعافت ہر گدا کے واسطے. افعل فعافیت اس بے نوا کے واسطے. یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ شگفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خود یدی ساحلنا اشکالنا. یا صدیق و یا عمر یا عثمان و یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر و یا شبر. دفع شرکن خیراور یا شبیر و یا شبر. دفع شرکن خیراور یا شبیر و یا شبر. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن بے سر و ساما
ایما مدد قبل دی مدد کعب ایما مدد مغدائن تو سلطان دو عالم ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلا مدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد وگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفاں وہ شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ ایک نگاہ احمد والی مددگار جہاں قطب عالم دستگیر بے کساں قادریم نعرہ یا غوث اعظم میدنم دم در شیخ احمد رضا خا قطب عالم میدنم مولا کریمہ کا سادہ آج تیرے محبوب ولی پیر پیر امیر میرا شاہ جیلاں شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک کے توشہ شریف کی یہ نیاز اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی اس کی تقریب منعقد ہے. ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب جو علیل تھے، مولا تو نے اپنے محبوبوں کے صدقے میں نے شفائے عاجل کامل عطا فرمایا. مولا ان کو آئندہ بھی شفائے عاجل کامل عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی برقرار رکھ. مولا ان کے مال میں منال میں آل اولاد میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا کریمہ کا سادہ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے مال منال میں آل اولاد میں کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما. مولا کریمہ کا سادہ اپنے محبوب کے صدقے میں حاجی امانت صاحب جو بیمار ہیں اسپتال میں ایڈمٹ انہیں شفائے کلی عطا کر دیں. مولا اور بھی ہمارے بھائی بہن بچے بوڑھے مال دولت جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی کسی بھی بیماری میں ہوں اور اس کورونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کو، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو، ہمارے تمام احباب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو محفوظ و معمول فرما. مولا اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا دارین کی نعمتوں برکتوں فرحتوں سے مالا مال فرما. شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا یہ توشہ شریف کی نیاز قبول فرمائیں. سرکار غوث پاک اس توشہ شریف کی نیاز کی برکت سے جتنے لوگ حاضر ان سب کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے اسے پوری کر دیں. مولا کریمہ کا ساتھ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جتنے بھی بیمار ان سب کو شفائے عاجل کامل عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الفاتحہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ. کٹوری میں نہیں رکھے رہو گا. اکبر نیٹ ورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلام سے جڑی ہماری ویڈیوز صحیح وقت پر آپ تک پہنچ سکے. اگلا ویڈیوز آنے تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.